ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ معیار نبوت کے حوالے سے ہماری سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور چوتھے معیار نبوت پر ہماری بات کا ایک حصہ مکمل ہوا کہ نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت جھوٹ بولے، اور اس کے دلائل کیا ہیں وہ ہم گزشتہ کلپ میں بیان کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب، میرا آج کا سوال ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ شکریہ جی، آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں اور ہم اپنے اس چوتھے معیار نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ جیسا کہ ناظرین کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بے شک۔ قرآن مجید کی آیات کریمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتایا گیا تھا کہ نبی جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی جھوٹ بولے ہیں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کے بہت سے جھوٹ ہیں، اہل علم نے وہ جمع بھی کیے ہیں، اس موضوع پر لکھی کتابوں میں وہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہم ان میں سے چند ایک کی بات کر رہے تھے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگائے ہیں۔ جی، پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ باتیں بیان کی باہوالا۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ اسی موضوع کا دوسرا حصہ کہ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی جھوٹ لگائے ہیں؟ جی بالکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اس نے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، اور وہ حدیث تو آپ کو یاد ہی ہے اور بڑی متواتر حدیث ہے، اور سارے محدثین جو ہے اس حدیث کو متواتر کی مثال کے اندر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے ذمہ کوئی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ آگ کے اندر اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ بنا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ اس نے جو جھوٹ لگائے ہیں اس میں سے ایک جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی کتاب ہے چشمہ معرفت۔ یہ اس کی آخری کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی 23 نمبر جلد کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ یہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے یہ شائع ہوتی ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، میرے سامنے جو اس کے الفاظ موجود ہیں، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے دوسرے ملکوں کے انبیاء کے حوالے سے بتایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا دوسرے ملکوں میں بھی نبی آئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں۔ اور پھر ہندوستان کے حوالے سے کہتا ہے جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مجلس کے اندر یہ فرمایا کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک نبی گزرا ہے جو کہ سیاہ رنگ کا تھا، اسود اللون، رنگ اس کا سیاہ تھا، اور اس کا نام کاہن یعنی کنیا تھا، جس کو کرشن بھی کہتے ہیں۔ کرشن کنیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب کے اندر جو ایک بڑی معتبر اور بزرگ شخصیت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر یہ کرشن کنیا جو ہے نا یہ نبی گزرا، اور اس کا رنگ جو ہے نا وہ سیاہ تھا، اسود اللہ۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب چشمہ معرفت جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 382 ہے، تو یہ بات اس نے وہاں پر کہی۔ اب اہل علم نے جو ہے وہ تحقیق کی کہ یہ حدیث کہاں پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے سیاہ رنگ کا ایک نبی ہوا ہے، کالے رنگ کا، جس کا نام یہ تھا۔ تو اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ حدیث تو کہیں پر ملی نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے ہی نہیں کسی کتاب کے اندر، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ تو مرزا قادیانی نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ جھوٹ لگا دیا کہ آپ نے جو ہے یہ فرمایا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا۔
اب دوسری مثال جو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ پریشان ہو گئے تھے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو، تو وہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے اوپر اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے مجھے۔ اب حدیث کے اندر الفاظ اتنے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے حدیث کے الفاظ تو یہی لکھے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کر گیا اور وہ ایسی بات کر گیا جو نبی علیہ السلام نے فرمائی نہیں ہے۔ میرے سامنے اس کا جو حوالہ موجود ہے وہ حقیقت الوحی کا ہے، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 578 ہے۔ کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب آپ پر فرشتہ جبریل ظاہر ہوا تو آپ نے فی الفور یقین نہ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ حضرت خدیجہ کے پاس ڈرتے ڈرتے آئے اور فرمایا خشیت علی نفسی۔ اب یہاں پر یہ جملہ جو ہے آپ سماعت فرمائیے گا، کہتا ہے جی خشیت علی نفسی، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اب یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے، یعنی مجھے اپنے نفس کی نسبت بڑا اندیشہ ہوا ہے کہ کوئی شیطانی مکر نہ ہو۔ یہ اس نے حقیقت الوحی کے اندر جو ہے یہ بات کی۔ اب دیکھیے ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی عربی کو جاننے والا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ خشیت علی نفسی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے مجھے اپنے نفس کے اوپر اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اس سے زیادہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے یہ خشیتوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کر دیا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں شیطانی مکر نہ ہو۔ یہ لغت کی کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہو، ایسا ہرگز آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو ہے یہ جھوٹ لگا دیا، اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے زمرے میں بھی بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا میں یہ شک پڑ گیا کہ شاید میرے ساتھ یہ شیطانی معاملات ہو رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے زمرے میں یہ بات حالانکہ آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، لیکن میرا شیطان جو ساتھ ہے وہ میرے ہی تابع ہو گیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ اور پھر والسلام سے شک محفوظ صدر کا ہو جو گئے۔ واقعہ ہے، شک صدر ہوا، تو حالانکہ یہ سب واقعات سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مرزا قادیانی نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کر دی اور نبی علیہ السلام کے ذمے جو ہے ایک بات بھی لگا دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے، یہ معیار نبوت کے اوپر قطعاً جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جو ہے نا اس کے زمانے میں طاعون کی وبا جو ہے وہ پھیلی، تو اس نے جو ہے نا اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ایک جھوٹ لگا دیا، ایک جھوٹی حدیث جو ہے نا وہ گڑی، جس کا ثبوت آپ کو کتب حدیث میں سے کسی کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ آج تک قادیانی لوگ جو ہے نا یہ حدیثیں نہیں دکھا سکے، جیسے یہ ہندوستان کے اندر جو سیاہ رنگ کا نبی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ بھی کسی حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ طاعون کی وبا جب پھیلی تو اس نے پھر یہ ایک شوشہ چھوڑا، کہتا مجھے معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے۔ یہ مجموعہ اشتہارات، اس کے اشتہاروں کا مجموعہ ہے، یہ قادیانیوں نے شائع کہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 713 ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کا یہ ایک قول جو ہے نقل ہے موجود ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شہر کے اندر وبا پھیلے وہ شہر کے لوگ بلا توقف شہر کو چھوڑ دیں، وگرنہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ بغاوت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ شمار ہوں گے۔ اچھا، اللہ سے لڑائی کرنے والے جو ہیں وہ شمار ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ طاعون پھیلی ہو تو باہر کے لوگ وہاں پر نہ جائیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں۔ تو مرزا قادیانی جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ ایک حدیث بنا کر نبی علیہ السلام کے ذمہ لگا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شہر کے اندر وبا وہ بلا توقع باہر آ جائیں، وگرنہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ہو جائیں، یعنی اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ بھئی یہ حدیث ہے کہاں پر؟ کس نے یہ بیان کی ہے؟ قطعاً آپ کو نہیں ملے گی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جیسے اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگائے ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں۔ ایک اور جھوٹ جو ہے، چوتھی مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کہتا ہے جی یہ اس کے ملفوظات ہیں
جو وہ باتیں کیا کرتا تھا، اس کے شاگردوں نے وہ جمع کیے اور بعد میں جو ہے وہ ملفوظات کے نام سے شائع کر دی. اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 78 ہے. وہاں پر اس نے ایک نبی علیہ السلام کے ذمے جو ہے وہ جھوٹ لگایا ہے. کہتا ہے جی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب امام مہدی آئے گا نا تو اس کی زبان میں لکنت ہوگی. مرزا قادیانی کی زبان کے اندر جو ہے وہ لکنت موجود تھی. اب اس نے جو ہے نا اس کو اپنی سچائی کی دلیل بنانے کے لیے نا ایک پوری حدیث ہی گڑھ دی. وہ چونکہ اس کا جیسا کہ ناظرین کو پتہ ہے کہ اس نے مختلف دعوے کیے ہیں. کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا، کبھی امام مہدی ہونے کا، کبھی مسیح مسیح، کبھی مسیح موعود، کبھی امتی نبی، یعنی وہ مختلف اس کے دعوی ہیں. تو ان دعووں میں سے ایک دعویٰ اس کا امام مہدی ہونے کا بھی ہے. تو اب اس کی زبان کے اندر لکنت تھی، تو اس نے جو ہے نا سوچا کہ میں نا عوام کے سامنے جو ہے نا ایسی بات کروں کہ یہ لکنت میری جو کمزوری ہے نا یہی میری سچائی کی دلیل جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے. اب اس نے کہا جی حدیث موجود ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ امام مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی جب وہ آئیں گے. بھائی کہاں پر ہے یہ حدیث؟ تو اس طرح جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو ہے اس نے جھوٹ لگایا ہے. ایک پانچویں مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی قوم کو حقیر نہیں جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر، اجمی کو عربی کے اوپر، کالے کو گورے، گورے کسی کو کوئی فضیلت نہیں الا بالتقویٰ. اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے. اب یہی مسئلہ جو ہے نا مرزا قادیانی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ بیان کرتے کرتے نا اس نے ایک ایسا جملہ بول دیا، ایک ایسی بات کہہ دی اور اسلام کے ذمے وہ جھوٹ لگا دیا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی نفی کی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں کنبے اور قبیلوں کے اندر تقسیم کیا ہے لتعارفوا، اس لیے کہ تم تعارف حاصل کرو. یہ اس کا مقصد صرف تعارف ہے. کسی کی حقارت، کسی کو اونچا کرنا یا نیچا کرنا یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا، اور اسلام نے سراسر اس کی نفی کی ہے. لیکن مرزا قادیانی نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا. کہتا ہے یا ان قوموں میں سے ہو، اب جملہ دیکھیے جائے اس کا، کہتا ہے یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں. کہتا ہے جی یہ بندہ جو ہے نا جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ وہ بھی ولی بن سکتا ہے، کہتا ہے جی یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں. نیچی قومیں سمجھے، اب جیسے مثال دے رہا ہے، جیسے حجام، موچی، تیلی، ڈوم، میراسی، سکے، کسائی، جلاہے، کنجری، تمبولی، دھوبی، مچھوے، بڑبونجے، نان بائی وغیرہ. کہتا ہے کہ یہ جو قومیں ہیں نا یہ اسلام کے اندر دوسری قوموں کی خادم ہیں اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں. یہ اس نے بات کہی ہے، تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 277 ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو متقی ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت والا ہے. یہ قومیں اللہ تعالیٰ نے صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں. کوئی قوم دوسری قوم کی نہ خادم ہے نہ نیچی حقیر سمجھی جاتی ہے اسلام کے اندر. اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے. لیکن مرزا قادیانی جو باقاعدہ قوموں کے نام لکھ کر جو بتا رہا ہے کہ جی یہ اسلام کے اندر نا دوسری قوموں کی خادم اور نیچی اس قومیں سمجھی جاتی ہیں. اسلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے بھائی، نہ قرآن کے اندر ایسی بات ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسی بات ہے. اسلام تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بیان کی ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات بیان کی ہے. تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ معیار نبوت کے اوپر قطعاً پورا نہیں اترتا. اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں. لہٰذا مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، سچا نبی وہ ہرگز نہیں ہے. شیخ صاحب یہ اللہ تعالیٰ پر مطلب الزامات لگائے، جیسے گزشتہ مجلس میں ہم نے بات کی، اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی سنگین الزامات اور روایات گھڑ گھڑ کے ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں.
تو ایسے لوگوں کا احادیث میں قرآن میں انجام کیا بیان ہوا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وہ حدیث بیان کی جو کہ محدثین جو ہے متواتر کی مثال کے اندر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے ذمے ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ تو بالکل واضح حدیث ہے. اب اچھا، اس کے اوپر کئی مثالیں ہیں. اس موضوع کے اوپر لکھی کتابوں کے اندر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے ذمے اور اہل علم کے ذمے کئی جھوٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں. بہرحال تو وہ حدیث مبارکہ تو میں نے پہلے بھی جو ہے وہ بیان کر دی. قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے اس کو ظالم قرار دیا ہے، اس کو کافر قرار دیا ہے. میں قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے یا وہ کہے یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا. یعنی جھوٹ بولتا ہے کہ میری طرف خدا کی جانب سے وحی آتی ہے حالانکہ وحی آ نہیں رہی اللہ کی جانب سے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یا اس آدمی سے بڑا کون ظالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسی چیز اللہ نے نازل کی ہے میں بھی نازل کر دیتا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کاش آپ دیکھیں کہ یہ ظالم لوگ جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، فرشتے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج تمہیں جو ہے نا وہ رسوائی کا عذاب جو ہے وہ چکھایا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہو. اب دیکھیے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے. اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی وقت ان کی سزا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے ان کو ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. از رسوائی کا عذاب جو ہے آج تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے، قرآن مجید نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اس کی سزا ہے بڑی شدید قسم کی. تو ایسا بندہ جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر ان میں سے بے عقل ہوتے ہیں. اب اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذمے جھوٹ جو لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اے نبی تو فرما دے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب قادیانی لوگ جو ہے نا اس آیت کو جو ہے نا پیش کر کے مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اگر مرزا قادیانی نے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ اتنی بڑی جماعت کیسے بن گئی جی؟ کیسے جو ہے اس کے نام لیوا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں. قرآن تو کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور یہ تو کامیاب ہو گیا. معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا نہیں تھا، کسی نے اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں لگایا تھا. اچھا آیت یہاں تک پڑھیں گے، اس سے اگلا جملہ نہیں پڑھیں گے وہ، کیونکہ اگلے جملے کے اندر ان کا رد موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پوری ایک آیت سے اگلی جو آیت ہے وہ پورا یہ مسئلہ ایسے بیان ہو رہا ہے قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا. وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں. دنیا کے اندر سامان ہے، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کے اندر لکھا وہ ان کو ملے گا. ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. یہ آیت جو ہے سورہ یونس کے اندر موجود ہے 69 اور 70 نمبر جو ہے. اب دیکھیے پوری جب ہم نے دونوں آیتیں پڑھی تو مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ لا یفلحون کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، کہ آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاعن فی دنیا، دنیا کے اندر ان کو سامان جو ہے وہ ملے گا، جو ان کی قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ ان کو
مل کر رہے. وہ تو شیطان کو بھی مل رہا ہے، وہ بلکہ اس کی بھی فین فالوئنگ اس سے بڑے بڑے جو کافر ہیں، مرزا قادیانی سے جو بڑے بڑے مطلب کافر ہیں، ان کو بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے. اور جو خود کو خدا کہتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے فالوور بھی تو موجود ہیں. اچھا، تو اب اگر اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جوڑیں کہ جی جھوٹا بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا دنیا کے اندر، تو پھر تو جتنے بھی جھوٹے ہیں جن کے جو کامیاب ہوں پھر وہ سارے سچے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر مرزا قادیانی سے پہلے بہاءاللہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. قادیانیوں کے بقول جو ہے وہ اتنا جھوٹ بولا اس کے بارے میں، کہتے ہیں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. چلو جی، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہو، تو بہرحال اس کے فالوور موجود ہے دنیا کے اندر، اس کی جماعت بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ کئی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی. بلکہ قادیانیوں کے اندر کئی ایسے مدعی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کو قادیانی لوگ جو ہیں وہ جھوٹا کہتے ہیں. عبدالغفار جنبہ ہے، اس نے جو ہے وہ اس صدی کا مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ ان کے خلیفے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح مرزا قادیانی باتیں کیا کرتا تھا. اب یہ اسی طرح اس کا رد کرتے ہیں جیسے ہم مرزا قادیانی کا رد کیا کرتے تھے ہمارے اہل علم. بہرحال یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. تو اب اس نے بھی ایک جماعت بنا لی ہے، وہ بھی کامیاب جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ اس کو سچا مان لیں گے؟ ہرگز نہیں سچا مانیں گے. تو جب ہم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی جس کے اندر یہ پورا مسئلہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب نہیں ہوں گے. آگے لفظ کیا؟ متاع فی الدنیا، دنیا میں سامان ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اگر کسی جھوٹے کو کامیابی ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سچا ہو گیا ہے. یہ ناکامی جو ہے اس کی قیامت والی ناکامی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. تو بہرحال جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے جب ہمارے پاس آئیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے کفر کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مرزا قادیانی نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے ہیں. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. یہی لوگ ہیں کہ ان کو ان کا حصہ مل جائے گا جو کتاب کے اندر یعنی تقدیر کے اندر لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر. جیسا کہ پچھلی آیت کے تحت میں نے بیان کیا، متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر جو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے دنیا کے حوالے سے جو لوح محفوظ میں تقدیر کے، وہ ان کو مل کر رہے گا. لیکن فرمایا آگے، حتی اذا جاءتہم رسولنا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے، یعنی فرشتے آتے ہیں جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یتوفونہم، وہ ان کو فوت کرتے ہیں، ان کی روح کو جو ہے وہ لیتے ہیں. قالو، کہتے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے. قالو ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں ہم سے وہ گم ہو گیا ہے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. اب دیکھیے کتنے واضح آیات ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان آیات کا کہ اہل علم جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتے، مسلمان اس کو کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن مجید اس کو کافر کہہ رہا ہے. اہل علم تو صرف اس کا وہ کفر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وہ سارا ملبہ جو ہے نا قادیانی لوگ علماء کے اوپر ڈال، دیکھو جی یہ ہمیں ہماری تکفیر کرتے ہیں، یہ اس نے ایک مسلمان کی کافر کہہ دیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں علماء کے حوالے سے. تو جب یہ آیات ہم نے سماعت فرمائی تو ہمیں پتہ چلا کہ مرزا قادیانی یا جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اس کو قرآن مجید نے کافر قرار دیا ہے. ہم نے کافر نہیں اس کو کہا، ہم تو صرف اس کا وہ کفر قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ابھی اس سے بچ کر رہنا، اس نے یہ دیکھو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جو میرے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے وہ کافر ہے. تو وہ سارا ملبہ جو ہے علماء پر ڈال کر جو ہے نا وہ لوگوں کو قرآن کی طرف سے جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 68 ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے یا حق کو جھٹلاتا ہے جب اس کے پاس آ گیا، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں یا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی بالکل، وہ جھوٹا تو ہے، نبی ہرگز نہیں ہے۔ تو جو معیار نبوت ہم سمجھ رہے تھے قرآن مجید کی روشنی میں، اور یہ آیات بھی اس کے ساتھ شامل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ جھوٹ لگائے ہیں، اور کئی موقع پر اس نے جھوٹ بولے ہیں، لہٰذا وہ معیار نبوت پر ہرگز پورا نہیں اترتا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، 4334 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 کذابا رجالا، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 بندے جھوٹ بولنے والے بڑے بڑے جو ہے نا وہ آئیں گے، کلہم یکذب علی اللہ و علی رسولہ، وہ سارے کے سارے اللہ کے ذمے بھی جھوٹ لگائیں گے اور اللہ کے رسول کے ذمے بھی جھوٹ لگائیں گے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اب جتنے بھی جھوٹے دعوے دار اٹھے ہیں نا جی امت محمدیہ کے اندر، جتنے بھی، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے بھی جھوٹ لگائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ حرف بحرف جو ہے وہ مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے وہ پوری فٹ آتی ہے، جیسے قرآن مجید کی یہ آیات مرزا قادیانی کے اوپر فٹ آتی ہیں کہ اس نے چونکہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی بتاتا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے، دجال ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں۔ تو ایسا بندہ ہرگز معیار نبوت کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا۔ ناظرین، آج ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا۔ معیار نبوت پر ہماری تفصیلی بات چل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آئندہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔